بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک ایسا فارمولہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ اگر آپ اس پہ عمل کر جاتے ہیں تو آپ کو لائف میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں کام بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ رائٹ اور رانگ میں کہاں پہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ تو پھر پہلی بات تو یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب بھی آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، دیکھیں موقع آپ کو ملیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے ایسے موقع کہ آپ ان کے قریب آ سکیں۔ اور جب آپ کی لائف میں ایسے موقع آپ کو ملے تو ہمیشہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، اینڈ دیٹ از کہ جب اللہ آپ کو موقع دے گا تو آپ نے اللہ کو بہترین بن کے دکھانا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے بہترین ورژن میں۔ ہم لوگ اتنی اچھی اچھی جگہ پہ کبھی جابس کرتے ہیں یا کبھی ہم لوگوں کو کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں ہماری لائف میں جن کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، بٹ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ میں نے کسی سے بہت اچھی بات سنی تھی اور وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کو کسی بھی انسان میں کوئی اچھی چیز نظر آئے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں وہ صفات سب سے زیادہ ہیں۔ تو فار ایگزامپل اگر مجھے کسی انسان کے اندر کوئی بھی انسان ہے، چلے ہم ماں باپ کی بات کر لیتے ہیں، اگر مجھے میری والدہ میں بہت محبت نظر آتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کے پاس میرے لیے اس سے بھی 100% محبت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بتانے کی وجہ یہ نہیں کہ انسانوں کے ناشکرے بن جائیں اور کہیں دتکارنے لگ جائیں انسانوں کو، ہاں جی اب آپ کو ہم کیا پوچھیں، اللہ کی زیادہ محبت ہے، یہ تو کرنا نہیں ہے۔ بات یہ بتانے کا بس صرف اور صرف مقصد یہاں یہ ہے کہ انسانوں کو ہی صرف اپنا ایک سینٹر آف اٹینشن نہیں بنا لینا چاہیے۔ یہاں پہ میں مدر کی بات نہیں کری، ظاہر ہے جو آپ کو ماں باپ کے حقوق ہے وہ تو دینے، لیکن کبھی کبھار ہم لائف میں کیا کرتے ہیں، عام انسانوں میں کوئی اچھی کوالٹیز ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم جیسے ہمارے کوئی دوست ہو گئے یا پھر ہمارا کوئی ریلیٹیو ہو گیا جس کی پرسنالٹی یا ہمارے باس یا کوئی بھی جس میں ہمیں کوئی ایک چیز بہت اچھی لگ جاتی ہے اور پھر ہم ان کو امپریس کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ ہم کیسے ان کی گڈ بک میں آ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں وہ بات کر رہی ہوں اس چیز کی۔ تو آپ لوگوں کو جب بھی کسی انسان میں ایسی صفات نظر آئے تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ میں وہ صفات ٹریلینز ٹائم زیادہ ہے، بٹ شاید انفینٹی ٹائم زیادہ ہے اللہ تعالیٰ میں وہ چیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ ہم آ گئے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو موقع دیتا ہے اپنی طرف بلانے کا، جب آپ کو موقع دیتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ خیر رکھتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہوگی جیسے کہ اگر آپ لوگ آپ کا باس اگر آپ کو ایک پریزنٹیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے اچھی کر لی تو پھر تمہیں آگے پروموشن مل جائے گی، بالکل وہی چیز ہے اس کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ بھی ہمیں موقع دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کے بعد آگے فارورڈ کرتے ہیں یہ چیز کہ اب تمہیں میں نے دے دیا ہے یہ موقع، اب تم اگر میرے لیے اچھے بن جاؤ گے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں آسان کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور واقعی ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کرنا کہ جب ہمیں گڈ موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمیں اللہ تعالیٰ کی گڈ بک میں تو آنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر فار انسٹنس آپ سے نیکیاں اگر نہیں ہو پا رہی نا تو کم از کم یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سے گناہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے اور آپ عبادت وغیرہ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں مل رہا جیسے آپ کسی ایسے حالات میں رہ رہے ہیں جہاں آس پاس بہت برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے درمیان آپ کیا بھلائی اور نیکی کر سکیں سوائے اس چیز کے کہ اگر وہ آپ کو کچھ برا کہیں تو آپ اس پہ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس ٹائم پہ کوئی نیکی نہیں کر پا رہے تو گناہ بھی نہ کریں۔ یہی ایک مین کہہ لیں کہ ایک ایسا رول ہے جو آپ کو ترقی دے گا۔ یہ بالکل ویسا ہی رول ہے کہ جیسے آپ کے باس نے تو آپ کو کہا نا کہ اس میں آپ جو پریزنٹیشن آپ نے دینی ہے ساری کمپنی کے سامنے اس میں آپ نے بہتر کر کے دکھانا ہے تو آپ کو ملے گا، لیکن یہ والا جو میں رول بتا رہی ہوں یہ ایسا ہے کہ جب اللہ ہمیں موقع دے گا تو اس میں اگر آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی نیکی آپ نہیں کر پا رہے یا ابھی آپ اپنے اندر گروتھ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، بٹ کیونکہ ہمیں شیطان پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کوشش کریں کہ اگر مجھ سے نیکی نہیں ہو پا رہی تو میں گناہ بھی نہ کروں، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس چیز کو اچیو کرنے لگ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے موقع دیتا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں نیکی کے موقع جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کسی مستحق کو پیسے دینے کے لیے گھر سے نکلیں گے، آپ کو مستحق نہیں ملے گا، تب پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یار فلاں وقت پہ جو مستحق آیا تھا اس کو میں نے 10 روپے کا نوٹ بھی دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے توفیق ملی تھی تو میں دے سکا تھا یا دے سکی تھی، میرے اندر خود اتنی پاور ایبلٹی نہیں ہے کہ میں اس چیز کو فوکس کر سکوں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ہمیشہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں سب کچھ ملے گا، اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں موقع ملیں گے نیکی کرنے کے، ہم 100% اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ سو ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی لائف میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں تو اس کو پکڑ لیں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ میں بھی بڑھوں، آپ بھی بڑھیں، ہم سب کو بڑھنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں ایکسپلین کر رہی ہوں اور بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شاید کوئی نیکی کے بہت بڑے ایک اونچے، اللہ معاف کرے، کوئی اس پہ ذات پہ پہنچ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں خود بھی آپ لوگوں کی طرح ہی محنت اور اسٹرگل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اینڈ دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دس کہ آپ لوگوں کو جب میں بتاتی ہوں تو میرے خود بھی اندر
ایک موٹیویشن آتی ہے، ایک پازیٹیوٹی آتی ہے جس کو میں بتاتے آپ لوگ، اور مجھے ایک اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو میں کسی کا بھلا کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میرا بھی پہلے بھلا ہو رہا ہے. سو یہاں پہ ہم نے بات کر لی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونیٹی دی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا. یہ آپ دیکھیں، آپ کو ملیں گے موقع، بہت سارے موقع ملیں گے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ یہ موقع ہے تمہارے پاس اور یہاں میں تمہیں. اور وہ موقع کیسا اب آتا ہے؟ پہلے اس موقع کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ موقع کیسے آپ کے پاس آ سکتا ہے. موقع آپ کے پاس ایسے آتا ہے، پہلا تو یہ ہوگا آپ کو نعمت ملے گی. ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں بہت زیادہ. ایک تو وہ ہے نا سائڈ، جو لوگ بس نعمت ملتی ہے تو اس میں حق جما لیتے ہیں اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر شکر کہیں نہیں ہوتا بیچ میں. ایک تو وہ کیٹیگری کے لوگ بھی ہیں. اگر آپ اس میں بھی خدا نخواستہ فال کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں بھی اللہ کا بیش بہا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تب بھی انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دے سکتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں. اور اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آگے آپ کو خدا نخواستہ ایسی کوئی آزمائش آئے جس میں آپ سے وہ مال لے لیا جائے، یا آپ پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے جس میں وہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ دو موقع آ سکتے ہیں آپ کے پاس. پہلا یہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دے کر آزمائیں گے، اور دوسرا یہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے کے آزمائیں گے. جب کچھ ایسے موقع آپ کو ملتے ہیں تو یہ وہ موقع ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروموشن دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ پروموشن والا موقع ہے یا پھر یہ ہمارے لیے کوئی عذاب ہے؟ اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، ہنسنا نہیں چاہیے. میں پروموشن والی بات پہ ہنس رہی تھی. جب واپس آتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ لگ جائے کہ یہ جو پروموشن ملی ہے یا پھر یہ ہمیں یعنی آزمائش ہے جس میں ہمیں پروموشن ملنے والی ہے، یا پھر یہ ہمارے لیے سزا ہے. تو سزا کا تو ایسے ہی پتہ لگے گا کہ اگر آپ کے پاس مال اسباب آیا ہے اور آپ اللہ کو بھول گئے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ سے مزید دور ہو گئے. جیسے آپ کو گاڑی ملی ہے، اگر ایک فار انسٹنس آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی لے کے دی ہے، بہت ٹائم سے آپ کو گاڑی کا شوق تھا، گاڑی آپ نے خرید لی اپنے لیے. اب اس گاڑی کے اندر آپ ایسے عمل کر رہے ہیں جن سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں. جیسے آپ گانے لگا رہے ہیں اس میں، اور اتنے اونچے اونچے گانے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے نیبرس کا بھی جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں. وہ بھی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ کون ہے جو گاڑی کے اوپر اتنا اونچا میوزک لگا لیتے ہیں. یا اگر نیبرس کو پریشان نہیں کرے تو ایٹ لیسٹ اپنے گناہوں میں اضافہ آپ کریں. تو جس چیز سے آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، یہ تو ہو گیا نا گین. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے جب دور ہونے لگتے ہیں، تو اس کی ایک ایگزامپل چھوٹی سی میں نے آپ کو بتا دی، گاڑی والی، ٹھیک ہے. اب بات کر لیتے ہیں وہ بات جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ لے لیتا ہے ہم سے. جب آپ پہ کوئی بیماری آ جائے اور آپ کہیں یا اللہ وائی می، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ میں ہی کیوں، ہمیں ایسا نہیں کہنا، کیونکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے جسے ہم بہت وقت بعد سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز لے لینے کا، یا آپ کو کوئی آزمائش میں ڈال لینے کا، یا آپ کو کوئی پریشانی دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے چین ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹرائز دا لیول بیسٹ. حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں بیسٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں. کیسی عجیب سی بات ہے جو میں بیان کر رہی ہوں. کوئی نہ کوئی موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں شاید اس سے بندہ سنبھل جائے، شاید اس چیز سے بندہ سنبھل جائے. اور بظاہر ہمیں وہ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. میرے پہ بھی ایسا ایک ٹائم تھا جہاں پہ، بلکہ ابھی بھی کبھی کبھار شیطان ورگلا دیتا ہے، اور میں جب سوچنے لگتی ہوں کہ یا اللہ وائی می، تو پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بیچ میں مصلحت ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک دفعہ آپ نے نیکی کر لی تو آپ اب آگے ہی جاتے جائیں گے. ایسا نہیں ہے، پھر آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے. آخرت تک آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جس میں اللہ نے بس ہماری کوشش دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو اب پتہ کیسے چلے گا آپ کو کہ یہ آزمائش ہے آپ کے لیے یا یہ آپ کے لیے عذاب ہے؟ اگر آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اگر آپ کو مصیبت آئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت شروع کر دی، نمازیں چھوڑ دی، قرآن سے دور ہو گئے، تو آپ لوگوں کو وہ عذاب بن جائے گی، وہ عذاب ہے آپ کے اوپر. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ لے بھی لیا تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ آپ کے لیے آزمائش ہے اور آپ پاس ہو رہے ہیں اس ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ اگر آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے آج موقع کوئی دیا ہوا ہے یا مل رہا ہے تو پلیز اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. سب میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. اللہ حافظ.